منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 54۔ سورہ یونس کا چھٹا رکوع اور 11ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر ظالم جان زمین میں جو کچھ ہے سب کی مالک ہوتی، ضرور اپنی جان چھڑانے میں دیتی۔ وَلَوْ، اور اگر، أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، ہر وہ جان جس نے ظلم کیا، گناہ کیے، اس کی ملکیت میں ہوتا ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، لافتدت به، ضرور اپنی جان چھڑانے میں وہ دے دیتی۔ یعنی اپنا مال، اپنا سامان، اپنا متاع، اپنا خزانہ، دفینے، سب کچھ وہ عذاب سے بچنے کے لیے، دینے کے لیے تیار ہو جاتی۔ یعنی قیامت کا عذاب اس قدر ہولناک ہے کہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، اپنی رہائی کے لیے ساری دنیا کی دولت وہ فدیہ کر دیتی، ہر جان۔ اول تو دنیا کی دولت کل بروز قیامت ہوگی نہیں کسی کے پاس، اور اگر بالفرض پوری دنیا کا خزانہ کسی کے پاس بھی ہو اور وہ فدیہ دینا چاہے کہ میرا مال لے لو اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لو، تو یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ تمام دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی رہائی ممکن نہیں ہے۔ جب قیامت کے میدان میں یہ منظر پیش آئے گا اور کفار کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوں گے جب عذاب دیکھیں گے۔ یعنی جب کافر عذاب دیکھیں گے اپنے دل میں شرمندہ ہوں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے کیسی گندی زندگی گزاری۔ اللہ تعالی ہمیں محشر کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آج ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں دین سے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری سے دور ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وقت ہمارا ختم ہو جائے اور موت آ جائے، پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں افسوس ہو۔ الا سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ تو کافر کسی چیز کا مالک ہی نہیں، بلکہ وہ خود بھی اللہ تعالی کے مملوک ہیں، ان کا مالک اللہ ہے۔ تو فدیہ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اول تو کل بروز قیامت ان کے لیے فدیہ دینا ممکن نہیں، اور بالفرض اگر ایسا ہوتا بھی تو قبول وہ نہ کیا جاتا۔ تو اس لیے اس دنیا کی زندگی میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس دنیا کی زندگی میں سچی پکی توبہ کرو۔ الا سن لو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھرو گے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی صحت جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا آ گئی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت آ گئی اور مومنوں کے لیے رحمت آ گئی۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی، یعنی قرآن پاک۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے۔ سینوں میں جو امراض ہیں اس کی شفا فرمایا گیا، ہدایت فرمایا گیا اور مومنوں کے لیے رحمت فرمایا گیا۔ موعظۃ کے معنی کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کو مرغوب کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے۔ موعظت، نصیحت اسے کہتے ہیں کہ جسے سن کر انسان ایسی چیز کی طرف جائے جو پسندیدہ ہے اور جو بری چیز ہے اس سے بچے۔ تو نصیحت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے بچاتی ہے۔ حضرت امام خلیل علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ موعظت، نصیحت، نیکی کی نصیحت کرنا ہے جس سے دل میں نرمی پیدا ہو۔ شفا سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا قرآن پاک دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ مثلا دل کی بیماریاں، برے اخلاق، غلط عقائد اور وہ جہالت جو انسان کو برباد کرنے والی ہے، قرآن پاک وہ سارے امراض کو دور کرتا ہے۔ دل سے کینہ، بغض، عداوت، حسد، غرور، تکبر، عجب، دکھلاوا اور بہت ساری برائیاں دل سے دور کرتا ہے، برے عقیدے دور کرتا ہے۔ قرآن دل کو علم کے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ قرآن پاک ان تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ ہدایت ہے قرآن پاک، کیونکہ قرآن پاک گمراہی سے بچاتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، اس لیے فرمایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایمان والے ہی قرآن پاک سے نفع اٹھاتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک سینے میں موجود جو بیماریاں ہیں اور جو دل کے امراض ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، ان کے لیے شفا ہے، اسی طرح قرآن پاک جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں، کئی قرآن پاک کی آیات میں شفا موجود ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ قرآن مجید فقان حمید ہمیں یہ اصول ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ غم منانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر انتقال ہو جائے کسی کا تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ ہاں، بیوہ 4 مہینے اور 10 دن سوگ مناتی ہے، عدت گزارتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی جمعے کے دن ہوئی اور آپ کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں، جمعے کو حدیث پاک میں عید کا دن کہا گیا، تو وصال کا جو غم ہے وہ 3 دن سے زائد نہیں ہے، لیکن ولادت کی خوشی میں جمعۃ المبارک عید کا دن ہے۔ تو خوشی منانے کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا جو فضل ہے اور جو سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو حضور کی آمد پر خوشی منانا
اس کی اصل تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، چاروں طرف محفلیں ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، درس قرآن و حدیث ہوتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہوتا ہے، درود و سلام کی محفلیں ہوتی ہیں۔ یہ سب قرآن پاک کی اس آیت پر عمل ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا میں فرحت کا ذکر ہے، فرح کا ذکر ہے۔ کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں، فرحت کہتے ہیں، خوشی کہتے ہیں۔ کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحتیں عطا فرمائیں، قرآن پاک عطا فرمایا جو سینوں کی شفا ہے، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دل کی راحت و سکون عطا فرمایا اور اپنا محبوب انہیں عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن، حضرت قتادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اسلام مراد ہے، اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول بھی ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ کے فضل سے قرآن مراد ہے اور رحمت سے مراد احادیث ہیں۔ قرآن، احادیث، اسلام، یہ ساری چیزیں حضور کے صدقے میں ملیں اور یہ سب حضور کے وسیلے سے ہمیں عطا کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ کرم عطا فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے بارے میں مزید قرآن و حدیث سے دلائل اور بزرگان دین کے معمولات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی باہر شریعت مسجد سے حاصل کر لیں۔ اس موضوع پر سی ڈی بھی ہے اور اس موضوع سے ہی تعلق رکھنے والی سی ڈی ہے، کتاب ہے بدعت کی حقیقت، شرک کی حقیقت، بدعت کی حقیقت، معیار ہدایت اور عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی۔ یہ وہ سی ڈیاں ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان کے پڑھنے سے سینے روشن ہوں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں میں انہیں تقسیم کریں تاکہ سب کے عقائد درست ہوں۔ ہوا خیر مما یجمعون، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت، اس پر خوشی منانی چاہیے کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، بھلا بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، اس میں تم نے اپنی طرف سے حرام اور حلال ٹھہرا لیا، یعنی تم نے اپنی مرضی سے کسی کو حلال کہہ دیا، کسی کو حرام کہہ دیا، جس طرح زمانے جاہلیت میں کفار بعض جانوروں کو جو حلال تھے اپنی مرضی سے حرام کہتے تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی؟ ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ کسی حلال کو اپنی مرضی سے حرام کہہ دو، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ تو کسی حلال کو اپنی مرضی سے حرام کہنا اور کسی حرام کو اپنی مرضی سے حلال کہنا
یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام کرنا ممنوع اور خدا پر افطرا ہے، اللہ کی پناہ۔ یعنی یہ منع ہے کہ اپنی طرف سے کوئی حلال کہہ دے یا حرام کہہ دے، اور یہ اللہ پر افطرا ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں آج کل بہت لوگ اس میں مبتلا ہیں، ممنوعات کو حلال کہتے ہیں اور مباحات کو حرام، یعنی جو چیزیں منع ہیں ان کو حلال کہتے ہیں اور جو چیزیں جائز ہیں ان کو حرام کہتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں بعض سود کو حلال کرنے پر مصر ہیں، بعض تصویروں کو، بعض کھیل تماشوں کو، بعض عورتوں کی بے قیدیوں اور بے پردگیوں کو، بعض بھوک ہڑتال کو جو خودکشی ہے مباح سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ سود حرام ہے، تصویریں، کھیل تماشے، عورتوں کی بے پردگی، بھوک ہڑتال تو در حقیقت خودکشی ہے، لیکن بعض لوگ ان چیزوں کو مباح سمجھتے ہیں اور حلال ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور بعض لوگ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے پر مصر ہیں، یعنی ان کا پورا زور یہ ہے کہ حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیں، جیسے محفل میلاد کو، فاتحہ کو، 11ویں کو اور دیگر ایصال ثواب کو۔ یعنی ایصال ثواب کے جتنے طریقے ہیں، محفل میلاد، فاتحہ، 11ویں وغیرہ کو وہ حرام قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض میلاد شریف اور فاتحہ اور توشہ کی شیرنی اور تبرک کو، جو سب حلال اور طیب چیزیں ہیں، ناجائز اور ممنوع بتاتے ہیں۔ اسی کو قرآن پاک نے خدا پر افطرا کرنا بتایا ہے۔ اللہ تعالی سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرتا ہے، یعنی رسول بھیجتا ہے، کتابیں نازل فرماتا ہے، حلال و حرام کی خبر دیتا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ سورہ یونس کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں بہت سی نصیحتیں ہیں، اور میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک تمہارے رب کی نصیحت ہے، تمہارے لیے روحانی امراض کی شفا ہے، ہدایت ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دعوت عام کرنے کا اللہ رب العالمین ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔